أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، جنات شرارتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، آپ اس کی آہٹ محسوس کرتے ہو، آپ ان کو کسی نہ کسی طرح ان کی موجودگی آپ محسوس کرتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے کہ جنات آپ کا گھر چھوڑ جائیں، خالی کر دیں، فرار ہو جائیں، ان کی شرارتیں ختم ہو جائیں، اس کے لیے آج آپ کو ایک بہت ہی مجرب قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں، جو حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم عالیہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ وہ عمل گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب کے لیے ہے، تو مخلوق جو بھی ہے اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ان کے حل کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کو متقی ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ غلامی رسول میں ڈوبے ہوئے ہوں، آپ سچے پکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر غلام ہیں تو کوئی مخلوق آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سب سے زیادہ متبع سنت تھے۔ آپ کی جماعت، صحابہ کرام کی ایک جماعت افریقہ کے جنگلوں میں پہنچی تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ یہاں بہت سے خطرناک جانور بھی رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں، زہریلے جانور بھی رہتے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور بھی رہتے ہیں، یعنی سانپ بچھو بھی یہاں پہ رہتے ہیں، شیر چیتے بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ درخت پر چڑھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے جنگل کے باسیوں، اے جناتو، اے جانوروں، اے زہریلے سانپوں، بچھوؤں، شیر چیتوں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ ہیں، اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ علاقہ چھوڑ جاؤ، ہم نے یہاں شہر بسانا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک جنگل کے جو شیر تھے، چیتے تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، یا جو بھی جانور تھے، لائنوں میں وہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، علاقہ خالی کر رہے تھے۔ 3 دن کے اندر وہ علاقہ خالی کر دیا انہوں نے، اور وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہاں ایک شہر بسایا۔ تو جو متبع سنت ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا، متقی ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوگا، تو اس کو کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرسٹ آف آل، آپ متقی ہوں، آپ کم از کم 5 وقت کے نمازی ہوں، آپ بوضو رہنے والے ہوں، اور تھوڑا بہت قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنے والے ہوں روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر آپ کو کوئی مخلوق جو ہے وہ تنگ نہیں کر سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی جنات کا بسیرا ہے، جنات کی آمد رفت ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے کسی بھی طرح، تو آپ کو میں یہ جو عمل قرآنی بتا رہا ہوں، یہ انتہائی مجرب عمل ہے، آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو 4 کیلیں لینی پڑیں گی، میخیں بڑی لینی پڑیں گی، میخیں، تو آپ نے ان میخوں پر 26 مرتبہ سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات، انہم یکیدون قیدا واکید قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ 3 آیات مبارکہ 26 مرتبہ ہر کیل پر آپ نے دم کرنا ہے، اور جب وہ کیلیں دم کر لیں، 4 کیلیں جب وہ دم کر لیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ان کیلوں کو گاڑ دیں۔ کسی کمرے میں ہے تو اس کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں، کسی پلاٹ میں ہے تو چاروں کونوں میں گاڑ دیں، یعنی گھر کے چاروں کونوں میں آپ ان 4 کیلوں کو گاڑ دیں۔ کیلیں گاڑنے کے بعد آپ نے یہی جملہ بولنا ہے
کہ اے جناتو، اے دوسری مخلوقات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، آپ جو بھی ہو یہ علاقہ، یہ گھر چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں گے 3 دن کے اندر وہ آپ کا گھر جنات خالی کر کے بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، پھر کبھی وہاں نہیں پلٹیں گے۔ آپ کا گھر ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ خود یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر جنات سے پاک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔